ہم جن سے محبت کرتے ہیں کیا اس کو پانے کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ بینک کے انٹرسٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کا کیا حکم ہے؟ اور سینیٹائزر لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ ہم آپ کے ذریعے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات کو علماء سے حاصل کر کے انہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سبیل کمنٹ میں سوال کرنے کے لیے اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس واٹس ایپ نمبر پر ہمیں میسج کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں اس دنیا میں نقصان پہنچاتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں آخرت میں نقصان پہنچاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز سستی ہے۔ اسی حقیقت کی جانب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایاک والکسل والزجر فإنہما یمنعاک حظک من الدنیا والآخرہ۔ سستی و کاہلی اور کم حوصلے سے بچو، بے شک یہ دو خصلتیں دنیا و آخرت میں تمہیں تمہارا حصہ لینے سے محروم کر دیں گی۔ چلے دوستو اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ ایک خواہر سوال کرتی ہیں، مجھے ایک شادی شدہ مرد سے محبت ہو گئی ہے، کیا میں انہیں پانے کے لیے اللہ سے دعا کر سکتی ہوں؟ آپ کے سوال کے تقریباً 3 حصے ہوتے ہیں، تو ایک حصے کا میں جواب دیتا ہوں تاکہ بات بالکل کلیئر ہو۔ تو سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی ہے کہ کیا جس سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں اس کے لیے میں دعا کر سکتی ہوں یا نہیں، تو انسان جس سے بھی شادی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضرور دعا کر سکتا ہے وہ خدا سے، لیکن جو صحیح طریقہ ہے دعا کا وہ یہ ہے کہ خدایا اگر یہ شخص میرے حق میں بہتر ہے، میری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اس سے میری شادی ہو، ورنہ اس سے نہ ہو، کیونکہ مجھے خدا کو خوش کرنا ہے، خدا کی رضا چاہیے۔ تو یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لڑکی کو شادی کے لیے اپنے والد کی رضایت لینی ہوتی ہے، یعنی والد کا راضی ہونا ضروری ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی آپ کو اپنے والد صاحب سے اجازت لینی ہوگی اور ان کی رضایت کو حاصل کرنا ہوگا اگر آپ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اب جہاں تک تیسرے حصے کا تعلق ہے کہ جس شخص سے آپ شادی کرنا چاہتی ہیں وہ شخص آلریڈی 5 بچوں کا باپ ہے، تو اگر آپ تصور کریں کہ فرض کریں آپ شادی شدہ ہیں خود اور آپ کے 5 بچے ہیں اور آپ کا شوہر جو ہے وہ کسی اور لڑکی میں انٹرسٹ لے رہا ہے شادی کرنے کے لیے، تو آپ کو خود کیسا محسوس ہوگا جبکہ آپ سے شادی کر بھی چکے اور آپ کے 5 بچے بھی ہیں؟ تو کیا آپ فیل کریں گی اس لڑکی کے بارے میں جو آپ کے میاں سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ یہ ہو گیا ایک پوائنٹ۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایسی لڑکیوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، الزام اسی لڑکی پر دیا جاتا ہے کہ جو شادی کرتی ہے ایسے شخص سے کہ جو آلریڈی شادی شدہ اس کے بچے بھی، تو ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے اور اس کو ویلیو نہیں دی جاتی۔ اور اکثر ایکسپیرینس یہ ہوا ہے کہ وہ لڑکیاں جنہوں نے ایسی شادیاں کی ہیں انہوں نے لائف میں اسٹرگل بہت کیا ہے، ڈیفیکلٹیز بہت فیس کی، تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آپ کا یہ ڈیسیشن ایموشنل بیسڈ ہے یا ریشنل بیسڈ ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے۔ اور مزید بہت سارے سوالات اس میں کیے جا سکتے ہیں کہ آپ کا ایج ڈفرینس کتنا ہے اور آپ کے سوشل سٹیٹس، ان کا سٹیٹس کیا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہم کف کے حوالے سے دیکھی جاتی ہیں، یعنی کمپیٹیبلٹی کے حوالے سے دیکھی جاتی ہیں۔ لیکن جتنا آپ نے سوال کیا اس کا فی الحال اتنا ہی جواب دینا مناسب سمجھوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے اپنے والد صاحب سے رجوع کریں اور مشورہ کریں اور پھر کوئی اسٹیپ لیں، ان کی رضایت کو ضرور حاصل کریں۔ جو سینیٹائزر لوگ یوز کرتے ہیں اس میں 90% الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے، اور اگر ہم نماز سے پہلے ہاتھ دھو لیں تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آغا خامنئی آپ فرماتے ہیں کہ دواؤں اور سینیٹائزر وغیرہ میں پایا جانے والا الکوہل اگر مست کرنے والا اور نشہ آور الکوہل ملا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر، احتیاط کا ہے، احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے، لہذا اگر بدن یا لباس اس سے آگشتہ ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے اس میں۔ لیکن اگر شک ہو رہا ہو کہ اس میں آیا نشہ آور الکوہل ملا ہے یا نہیں تو اس صورت میں وہ پاک ہے، یعنی علم ہونا چاہیے کہ اس میں نشہ آور الکوہل ملا ہے تب، وإلا اگر شک کی منزل میں ہے تو پاک ہے۔ اچھا وہ بھی آگے خامنئی کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ یقین ہو تو اس صورت میں بھی آپ نے احتیاط کہا ہے، احتیاط جو ہے یعنی آپ نے صریح فتویٰ نہیں دیا، یعنی اس مسئلے میں آپ کسی دوسرے فقیہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اور آگے سستانی فرماتے ہیں کہ صنعتی اور طبی الکوہل، صنعتی جیسے جو ہے وہ جو گھر کو رنگ کرنے وغیرہ کے لیے جو ہے وہ اس میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے طبی جو زخموں اور جو ہے انجیکشن وغیرہ کے لیے جو لگایا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں آپ کہ صنعتی اور طبی الکوہل پاک ہے، لیکن اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ دوستوں عام طور پر سینیٹائزر یا پرفیوم وغیرہ میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ انڈسٹریل الکوہل ہوتا ہے جو کہ پاک ہے، لہٰذا اس کے لگانے سے نہ تو بدن نجس ہوتا ہے اور نہ ہی نماز پڑھنے میں کوئی حرج ہے۔ کیا بینک کے لون ڈپارٹمنٹ میں جاب کرنا جائز ہے؟ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالی اس حوالے سے جواب دیتے ہیں کہ بینک کے معاملات 2 طریقے کے ہوتے ہیں، یا وہ معاملات ہیں یا وہ ورک
ورکس ہیں، کام ہیں کہ جس کے اندر کسی بھی طریقے سے کسی حرام کام کے اندر انوالومنٹ ہے، یا وہاں پر سود دیا جا رہا ہے یا سود لیا جا رہا ہے، یا انٹرسٹ کے جو پیپر ورک ہیں اس کو انجام دیا جا رہا ہے، یا فرض کیجئے کہ اسی طریقے کے دوسرے معاملات کو وہاں پر انجام دیا جا رہا ہے کہ جس کو ہم حرام کہتے ہیں. اگر ایسے سیکشن میں کام کیا جائے تو وہ کام کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کے مد مقابل جو بھی سیلری ملتی ہے اس سیلری کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. اسی کے مقابلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینک کے اندر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر حرام کاموں کے اندر کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے. فرض کیجئے ایک دم شروع سے لے کر اگر دیکھیں، بینک کے اندر ایک آدمی اگر بیٹھ کے واچ مین بن کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا ظاہر سی بات ہے بینک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی انفارمیشن ڈیسک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا ظاہر سی بات ہے کہ سود وغیرہ، انٹرسٹ وغیرہ اور جو حرام کام ہے ان کی بنسبت اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ایک آدمی بینک کے اندر بیٹھ کے خالی ڈیٹا سبمیشن کر رہا ہے، ڈیٹا کلیکشن کر رہا ہے تو اس کا کوئی کام نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے. یا اسی طریقے کے دوسرے سیکشنز جو بینک کے اندر ہوتے ہیں کہ جن کا کام اس سیکشن سے نہیں ہے جہاں پر سود دیا جا رہا ہے یا سود لیا جا رہا ہے، تو ایسے سیکشن کے اندر بینک میں کام کیا جا سکتا ہے، اور اس کے مد مقابل جو بھی سیلری ملتی ہے، حاصل ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنا بھی جائز ہے. جو سوال کیا گیا تھا ان کا جواب پریکٹیکلی اس مقدمے کی بنا پر یہ ہوگا کہ ان کا کام صحیح نہیں ہے. دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. شکریہ.